اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْکُرُونِی اذْکُرْکُم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ بندہ اگر اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو اللہ بھی تنہا اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن اگر بندہ اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر فرماتا ہے، فرشتوں کی جماعت میں اللہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو جو ذکر خداوندی میں مشغول رہتا ہے تو حقیقت میں وہ زندہ رہتا ہے، اور جو ذکر الہی سے غافل ہو جاتا ہے تو بظاہر وہ کھاتا پیتا چلتا پھرتا مارکیٹنگ کرتا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا کہ جن کو اللہ نے بلخ کی بادشاہت عطا فرمائی تھی، جو بلخ کے بادشاہ تھے۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، تمام مشیر تمام وزراء آپ کے دربار میں حاضر تھے، آپ کے خدام۔ تو اچانک ایک شخص آیا اور آنے کے بعد میں وہ محل کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کسی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس مسافر خانے میں میرا دل نہیں لگتا۔ کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا عجیب احمق ہے، تجھے مسافر خانہ نظر آتا؟ یہ بادشاہ کا محل ہے، محل۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے پہلے کون رہتا تھا؟ کہا ان کے باپ۔ کہا ان سے پہلے؟ کہا ان کے باپ۔ کہا اسی کو تو مسافر خانہ کہتے ہیں کہ ایک جاتا ہے اور دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا آتا ہے، یہی مسافر خانے کی تعریف ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ رات کو سوتے ہیں، رات کا سناٹا، ساری دنیا نیند کی آغوش میں چلی گئی، تو اچانک آپ کے محل پہ دھم دھم کی آواز آئی۔ آپ نے کہا کون ہے اتنی رات کے اور چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں اپنا گما ہوا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو کہا بے وقوف، اگر اونٹ تلاش کرنا ہے تو تجھے جنگل میں جانا چاہیے، کہیں محل کے چھتوں پہ گما ہوا اونٹ ملا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ اگر محل کی چھت پہ گما ہوا اونٹ نہیں مل سکتا تو بادشاہ محترم نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے رب کا قرب بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ اس جملے سے اتنی چوٹ لگی دل پر، فوراً آپ نے بادشاہت کو ٹھوکر مار دی، پھر رخ کیا جنگلوں کی طرف، جنگلوں میں نکل گئے، ویرانوں میں اللہ کی عبادت کرنے لگے، محو عبادت ہو گئے، اللہ اللہ کرنے لگے، راتوں دن اللہ کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن دریا کے کنارے آپ بیٹھ کر کے سوئی لے کر اپنا لباس پھٹا ہوا سل رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک معمر وزیر کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا، پہچان لیا، کہا بادشاہ محترم آپ نے کیا حال بنا رکھا ہے؟ آپ کی شان تو یہ تھی کہ آپ ایک آواز لگاتے تھے تو آپ کے پاس آپ کے خدام وزیر اور مشیر حاضر ہو جاتے تھے، لیکن آج یہ کیا آپ کا حال ہو گیا ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے پھٹا ہوا کپڑا سی رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا تو نے میری وہ بادشاہت تو دیکھی تھی، لیکن اب میری بادشاہت دیکھ۔ آپ نے وہ جس سوئی سے آپ کپڑا سی رہے تھے اس کو دریا میں ڈالا، اور آپ نے حکم دیا مچھلی کو کہ میری سوئی لے کر آ۔ تو روایتوں میں آیا ہے مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لائی، اور ایک روایت میں یہ کہ چاندی کی سوئیاں لائی۔ آپ نے کہا کہ میری جو سوئی ہے لوہے کی مجھے وہ واپس کر دو۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی لے کر آئی۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے دیکھ لیا کہ جب تک اللہ کا قرب مجھے حاصل نہیں ہوا تھا تو لوگوں پر و انسانوں پر بادشاہت کرتا تھا، لیکن جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا تو اب میری حکومت، میری بادشاہت چرند و پرند پر بھی چلا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری کائنات اسی کی ہو جاتی ہے۔